بیسویں صدی کے اختتام پر ایک امریکی ادارے نے 20ویں صدی کے 100 عظیم مفکرین کی فہرست شائع کی جنہوں نے اس صدی میں وسیع پیمانے پر لوگوں کی فکر کو متاثر کیا۔ اس لسٹ میں ایک ایسے مفکر بھی شامل ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ان کی فکر نے پورے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ ان کی کتب سعودی عرب کے اسکولوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عالم اسلام کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں بھی ان کی کتب شامل ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں میں ان کی شخصیت اور فکر پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ 1903 میں انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ایک عام مقامی اسکول سے حاصل کی۔ آپ نے باضابطہ تعلیم صرف میٹرک تک حاصل کی۔ آپ نے کسی کالج یا یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کی مگر اپنی خودداد ذہانت، صلاحیت اور ذاتی محنت اور لگن سے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی میں خوب مہارت حاصل کی۔ اگرچہ آپ نے کسی عربی مدرسے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی مگر آپ نے اس دور کے جدید علماء سے قرآن و سنت اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ آپ کی قرآن مجید کی تفسیر اردو میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے۔ آپ نے صرف 17 سال کی عمر میں اخبار مدینہ سے صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ 1926 میں ایک مسلمان نے مشہور آریہ سماجی سوامی شرندہ کو قتل کر دیا جس پر ہندوؤں نے اسلامی تعلیمات کو مؤخر الالزام ٹھہرایا تو آپ نے 1927 میں صرف 24 سال کی عمر میں اس کی تردید میں مولانا محمد علی جوہر کی خواہش پر الجہاد فی الاسلام جیسی عظیم کتاب لکھی۔ اس پائے کی کوئی دوسری کتاب آج بھی اسلامی لٹریچر میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے 1938 میں پٹھان کوٹ، مشرقی پنجاب میں دین کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ آپ علامہ اقبال کے مشورے سے حیدرآباد، دکن چھوڑ کر پنجاب آئے۔ آپ نے 1933 میں ترجمان القرآن کے نام سے ایک علمی رسالہ جاری کیا جو آج تک جاری ہے۔ اس کی اشاعت تمام دینی رسائل سے زیادہ ہے۔ 26 اگست 1941 کو آپ نے لاہور میں 75 افراد کے مختصر اجتماع میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی جس کا نصب العین حکومت عالیہ یعنی اسلامی نظام کا قیام قرار پایا۔ یہ مفکر اور معروف عالم دین اور کوئی نہیں بلکہ سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے۔ سید مودودی نے 1948 میں ریڈیو پاکستان سے 5 تقریروں سے اسلامی نظام کا نقشہ پیش کیا۔ 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو فوجی عدالت نے قادیانی مسئلہ نامی کتاب لکھنے پر آپ کو سزائے موت دی۔ اس کے خلاف پورے عالم اسلام میں شدید احتجاج ہوا تو سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم 3 سال بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ 1963 میں لاہور میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا مگر سید بچ گئے۔ 1964 میں حکومت سے اختلاف کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح 1967 میں رویت حلال کے مسئلہ پر سرکاری موقف سے اختلاف پر انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح سید مودودی نے کافی عرصہ جیل میں گزارا۔ یہ وقت انہوں نے ضائع نہ کیا بلکہ اپنی عظیم تفسیر تفہیم القرآن مکمل کرنے کی کوشش کی جو 1972 میں مکمل ہوئی۔ 1972 میں سید مودودی نے جماعت کی امارت سے استعفیٰ دے دیا اور خالص علمی اور تحقیقی کام میں مصروف ہو گئے جو ستمبر 1979 میں وفات تک جاری رہا۔ وفات سے پہلے ان کی علمی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں پہلا شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا۔ سید مودودی نہ صرف ایک بلند پایہ مفکر، جدید عالم بلکہ اعلیٰ پائے کے انشا پرداز اور باکمال علمی مفکر، عظیم منتظم اور ایک باکمال مصنف تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 153 ہے۔ سید ایک مصروف انسان تھے۔ آپ کو دن میں لکھنے کا وقت نہ ملتا۔ آپ اکثر رات کو عشاء کی نماز کے بعد لکھنے پڑھنے کا کام کرتے جو فجر کی نماز تک جاری رہتا۔ مولانا فجر کی نماز پڑھ کر سوتے تھے۔ مولانا کی ہر کتاب شاندار ہے۔ عموماً دنیا کے کسی بھی مصنف کی ہر کتاب اعلیٰ پائی کی نہیں ہوتی مگر سید مودودی کی ہر کتاب ایک معیاری کتاب ہے۔ آپ کی کتب لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہیں۔ سید کی بعض کتابوں کے 76 زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ آپ کی فکر نے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا۔ قاری آپ کی کتاب پڑھ کے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک وقت تھا کہ مذہبی طبقے اپنے پیروکار کو تنبیہ کرتے تھے کہ سید کی کوئی کتاب نہ پڑھیں ورنہ وہ مودودی ہو جائیں گے۔ ویسے تو سید مودودی ہر کتاب بھی قابل ذکر ہے مگر چند مندرجہ ذیل کتب معروف ہیں: تفہیم القرآن، سود، پردہ، دینیات، تفہیمات، تنقیحات،
حقوق الزوجین، سنت کی آئینی حیثیت، خلافت و ملکیت، الجہاد فی الاسلام، سیرت سرور عالم اسلام، اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا نظام حیات وغیرہ۔ مولانا مودودی کی مفکر اور فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو سوچے کہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور پسند کے مطابق ہو۔ دوسرے الفاظ میں انسانی زندگی کا ہر پہلو معاشرتی ہو یا چاہے معاشی ہو، چاہے سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو، غرض اس کو ہر طرح سے قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سید مودودی نے نہ صرف ایک شاندار فکری بلکہ اس فکر کو عملی صورت دینے کے لیے آپ نے جماعت اسلامی کی صورت میں صالحین کی ایک جماعت بھی تیار کی۔ سید مودودی کے متاثرین جماعت اسلامی کے نام سے بھارت، بنگلہ دیش، مقبوضہ کشمیر، سری لنکا اور پاکستان میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے سرگرم ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں جماعت ایک مؤثر سیاسی قوت ہے جو کہ اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہے۔ طویل جدوجہد کے بعد آخرکار جماعت 2003 میں صوبہ سرحد میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی حکومت بنائی۔ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت کے علاوہ ایک بڑی رفاہی اور فلاحی تنظیم بھی ہے۔ پاکستان میں جہاں کہیں کوئی آفت آتی ہے جماعت اسلامی کے کارکن امدادی کارروائیوں کے لیے فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت جماعت کے تحت بہت سے ہسپتال، بے شمار فری ڈسپینسریاں، بلڈ بینک اور انڈسٹریل ہوم کام کر رہے ہیں۔ جماعت اور جماعت کارکنوں کے تحت ہزاروں کی تعداد میں علمی اور تعلیمی ادارے پرائمری سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک ملک بھر میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے دستکاری اسکول، بیت القرآن اور بیٹک اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے میں جماعت نے متاثرین کی نہ صرف مالی امداد کی بلکہ انہیں طبی اور نفسیاتی علاج کی سہولت بھی فراہم کی۔ مزدوروں، اساتذہ، وکلاء، ڈاکٹروں، اسکولوں، کالجوں اور مدارس کے طلباء میں فکر مودودی کے متاثرین کی مضبوط تنظیمیں قائم کی۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سید کی فکر کے متاثرین موجود نہ ہوں، بلکہ اکثر مغربی ممالک میں بھی متاثرین فکر مودودی کے حلقے موجود ہیں، جو نہ صرف اشاعت اسلام کر رہے ہیں بلکہ تارکین وطن کی اسلامی تربیت بھی کر رہے ہیں۔